کسی مسئلے میں مسلمان کا مسلمان سے اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو باقی ساتھیوں کو چاہیے کہ ٹھنڈا کرے، آگ نہ لگائے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے بھائی کو اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلمان بھائی کے خلاف کسی مجلس میں کوئی عیب والی باتیں ہو رہی ہوں تو جو بھائی اس مسلمان کی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔ آپ کسی مجلس میں ہیں، کسی مسلمان کا ذکر ہو رہا، انہیں بڑا ہی ظلم کیا تو آگے اس نے بڑی زیادتی کی، وہ ہے ہی ایسا، وہ پرلے، اور وہاں پہ کوئی بھائی کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، وہ نماز پڑھنے والا، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا، وہ مسلمان کے ساتھ محبت کرنے، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایسی باتیں فضول باتیں کر کے مجلس کو مسجد نہ گرماؤ۔ ہمارے ہاں تو وہ چسکا ہوتا ہے نا کہ میری اس سے مخالفت ہوگی، اب دیکھتا ہوں میرے کون سے ہیں، جو میرے مطلب کی بات کریں گے وہ میرے ہوئے، اور جو اس کی بات کرتے ہیں اچھا وہ بیچارہ بھلے حق بات بھی کرے۔ تو یہ شریعت کی ڈیمانڈ ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر ہو جائے معاملے کو پھیلائیں نہ، اور یاد رکھیں گھروں کا فساد جب گھر والوں سے نکل کے باہر منتقل ہوتا ہے پھر اس کا گھر کے اندر حل ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تبھی تک حل ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ جب تک وہ گھر کی چار دیواری میں ہے۔ میاں بیوی یہ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، میاں بیوی میں جتنی مرضی لڑائی ہو جائے اگر وہ آپس میں مسئلہ حل ہو جائے تو یوں ہوتا ہے گویا کبھی لڑائی ہوئی نہیں، ایک دن کے بعد ہی بندہ بھول جاتا ہے پچھلے سارے۔ اچھا اب جو میاں بیوی کا یہ تعلق ہے، یاد رکھیے یہ ساس اور داماد کا تعلق، بہنوئی اور برادرت نسبتی کا تعلق نہیں ہے۔ کیا معنی کہ میاں بیوی میں جتنا مرضی اختلاف ہو، صلح ہو جائے تو پہلے ساری باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی سار بات کو اپنی ماں سے بیان کرو گے نا، میری بیوی یوں کرتی، میری بیوی یوں کرتی، میری بیوی یوں کرتی ہے، آپ تو بیوی سے صلح کر کے ایک ہو گئے، ماں کے دل میں وہ والی بات دوبارہ وہ ہر موقع پہ میرے پتر نوا کیتا سے۔ اور اگر بیٹی اسی طرح اپنی ماں کو جا کے ساری شکایت لگائے، یوں کرتا، داماد سونے کا بن کے بھی آ جائے تو ساس کے دل میں جو وہ کانٹا چبھ گیا ہے وہ نکل۔ لہذا اپنے مسئلے کو کوشش کرو اپنے گھر میں سلجھانے کی، یہ عقل مند ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ محمود اور ایاز ایک وقت کا بادشاہ ہے اور ایک غلام ہے، آپ اس میں بڑی محبت، اب بادشاہ غلام سے محبت کرے تو کہاں برداشت ہوتی ہے؟ حاسدین حاقدین پتیلی لگائے رکھتے تھے، یہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل کی مجلس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ایاز میرا غلام زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس نے کھیرا منگوایا اور جان بوجھ کے کڑوا کھیرا منگوایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے وزیروں میں بھی بانٹ دیے اور آخر میں ایاز کو بھی دے دیا۔ جس وزیر کے ہاتھ میں وہ کڑوا کھیرا گیا اس نے منہ میں ڈالا، پھینک دیا، کڑوا ہے تو، اور جب وہ ایاز کے ہاتھ میں آیا تو وہ سارا کھا گیا۔ وزیر کہنے لگے پاگل ہے، بے وقوف جاہل آدمی، اس بے عقل کو اتنا بھی نہیں پتا یہ کڑوا ہے، بڑا کڑوا کھیرا بھی کھایا جاتا ہے، ہم نے تو تھوک دیا، ہمیں عقل تھی، یہ بے عقل ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، معاملہ عقل مندی اور بے عقلی کا فیصلہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں نے اس لیے کھا لیا کہ زندگی بھر اس کے ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا، اگر آج کڑوا بھی مل گیا تو کوئی حرج، زندگی بھر اس کے ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا، اسی ہاتھ نے اگر مجھے آج کڑوا بھی دے دیا کوئی حرج نہیں۔ اس اصول کو اگر ہم اور آپ اپنی نجی زندگی میں ڈھال لیں، بھائی یہ میرا دوست ہے، ساری عمر یہی میرے آگے معافی مانگتا رہا، آج میں جھک گیا تو کیا ہو گیا، یہ میری بیوی ہے، ساری عمر یہ خدمتیں کرتی رہی، اگر آج تھوڑی سی گرم ہو گئی تو کیا ہو گیا، یہ میرا خامد ہے، ساری عمر میری ڈیمانڈ پوری کرتا رہا، اگر آج نہیں کر سکا تو کیا ہو گیا۔ ساری عمر میٹھا کھانے والے کے ہاتھ سے اگر ایک دن کڑوا بھی آ جائے تو لڑنا تو نہیں چاہیے۔ یہ اسلام کا تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی
ارشادات ہیں کہ آپ ہر مسئلے میں پیار اور محبت سے اور اپنے احوال کو ٹھیک کرتے جائیں. بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.